مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا. جب کوئی چیز نہیں ملتی نا تو ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، ہم لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یونٹی میں رہنا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نیکسس ہیں. ہم کہتے ہیں کہ سرچ کرو کہ ہم نے اکٹھے ہونا ہے. پروٹیسٹ کرتے ہیں، مانگتے ہیں، لڑتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں. اور جب کوئی چیز مل جاتی ہے نا تو پھر علامہ اقبال نے ٹھیک کہا نا، ارے بھائی مسجد تو بنا دی شب بھر میں، راتوں رات مسجد بن گئی. ایمان کی حرارت والوں نے جن کے اندر بڑا جوش تھا، پر یہ من پرانا پاپی ہے، یہ کسی بات پہ مانتا ہی نہیں ہے. اس من کو کیسے سدھارے ہم؟ کوئی کالج، انسٹیٹیوٹ، یونیورسٹی ایسی ہے جو ہمارے من کو سدھارے؟ اب تو اتنے پرائیویٹ کالج بن گئے ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹیز بن گئی ہیں، پرائیویٹ اسکول بن گئے ہیں. کیا ان پرائیویٹ اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں، پرائیویٹ کالجز میں من کو سدھارنے کی کوئی کہانی سناتا ہے آپ کو؟ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں کوئی آپ کو من بھری داستان کا پیریڈ دیا جاتا ہے؟ آپ کی یونیورسٹی میں کوئی ایسا موٹیویشنل پیریڈز ہوتا ہے جس میں کہا جائے من اپنا ہی ہے، اس من کو پہچانو، اس من میں ڈوب کر من کو پا جاؤ، اگر من کو من مل جائے تو من میں من تحلیل ہو جائے، جب من میں من تحلیل ہو جائے تو ہم بن جائیں یوں جسم و جاں مضبوط، ایک نیکسس کی طرح، ایک مضبوط دیوار کی طرح جس کو کوئی گرا نہ سکے، اور ہم کہیں گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، لیکن کوئی کہے یہ دیوار گر نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت بڑے انسٹیٹیوٹ کی بنی ہوئی دیوار ہے جس کے اساتذہ نصابی کتابوں کے ساتھ، رٹی رٹائی کتابوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کرتے ہیں اور موٹیویشنل سپیکر کی طرح گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے لہو کو گرما دیتے ہیں، ہمارے اندر جوش اور ولولہ پیدا کر دیتے ہیں. ایسے انسٹیٹیوٹ کی تلاش کریں، ایسے یونیورسٹی میں جائیں جہاں پہ ڈگری کے ساتھ، سلیبس کو رٹا مارنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ایک ویژن پیدا کیا جائے، آپ کے اندر ایک کریشنز پیدا کی جائے. کریٹ چیزیں بنائے آپ. کریشن جب پیدا ہوگی نا، آپ خود کو بھی اور میرے خوبصورت وطن پاکستان کو بھی اور بدل دو گے. آکسفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ کی بہت پرانی یونیورسٹی ہے. ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں جاؤں. امریکہ یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی کی ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے میں امریکہ میں ہارورڈ میں جاؤں. سینٹ جوزف یونیورسٹی، امریکہ کی یونیورسٹی، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے میں وہاں پہ جاؤں. اب یہ وہ یونیورسٹی ہے جو ان ملکوں میں ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں وہاں جا کے ایجوکیشن حاصل کروں. لنکن لنڈن میں کوئی چاہتے ہیں کہ میں وہاں سے لا کر کے آؤں. ارے میرے وطن پاکستان میں کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جس کی دیواریں آکسفورڈ سے ملتی جلتی ہو. ارے بھائی میرے وطن پاکستان کی کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جو لنڈن لنکن ان کی طرح یونیورسٹی ہو. یا میری یونیورسٹی میں، میرے ملک کی یونیورسٹی میں کیا ایسے پروفیسر استاد نہیں ہیں جو لہو کو گرما دیں، جو جوش کو اور بھر دیں، جو ہوش کو اور بلندی پہ لے جائیں، جو ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا فن دیں اور ہمیں دنیا کے بلند لوگوں میں کھڑا کر دیں. سب کچھ ہے. یہ جوالا مکھی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن وہ جوالا مکھی محدود پیریڈ کے اندر رہ کر ہی کام کرتی ہے. محدود ٹائم میں پیریڈز ختم، خدا حافظ، پیسے مل گئے. آکسفورڈ یونیورسٹی 1163 میں قائم ہوئی. یہ دیکھ لیں کتنی پرانی ہے، 1163. اس کے ہرے ہرے لان ساری دنیا میں مشہور ہے. ایک امریکن بڑا بلینئر ڈالر اس کے لان دیکھے تو اس کو بہت پسند آئے لان. اس امریکن شخص کو، بہت ریچسٹ بندے کو بڑے لان پسند آئے آکسفورڈ یونیورسٹی کے، اور اس نے سوچا کہ میرے گھر میں بھی ایسے ہی لان ہو. اس نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے مالی سے پوچھا کہ یہ لان کتنے ڈالر میں تیار ہو جائے گا. مالی نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، مفت میں. وہ بندہ پریشان ہو گیا کہ وہ کیسے؟ مالی نے جواب دیا کہ
آپ اپنی زمین کو ہموار کر کے اس پر گھاس لگائیں. جب گھاس بڑھے تو اس کو کاٹ کر اوپر سے رولر پھیر دیں. اسی طرح 1000 سال تک کرتے رہیں. جب 1000 سال پورے ہوں گے تو آپ کا لان بھی ایسا ہی تیار ہو جائے گا جیسا آکسفورڈ یونیورسٹی کا لان ہے. یہ وقت کا سوال ہے نہ کہ قیمت کا. شام کو سورج غروب ہو جائے تو آپ دوبارہ صبح کا منظر دیکھنا چاہیں تو ساری رات انتظار کرنا ہوگا. رات کا واقعہ گزرے بغیر آپ دوبارہ صبح کے ماحول میں آنکھ نہیں کھول سکتے. اگر آپ کے پاس ایک بیج ہے اور آپ اس کو درخت کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو 25 سال انتظار کرنا پڑے گا. اسی طرح قدرت کے تمام واقعات کے ظہور کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور اپنے مقررہ وقت سے پہلے کوئی چیز ظہور میں نہیں آتی. رات کا مطلب وہ ٹائم ہے جس میں ایک عمل جاری ہو کر کمپلیٹ ہوتا ہے. انسان کو بھی اسی ارادے کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے کیونکہ پوری کائنات کا نظام انسان کو یہی سبق دے رہا ہے جس کو اختیار کر کے آدمی اس دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے. اب امریکن کروڑ پتی آکسفورڈ جیسا لان بنانا چاہتا تھا اور مالی کتنا عقل مند تھا. یعنی آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو مالی ہے وہاں تو اسٹوڈنٹ پڑھ کے نکل رہے ہیں, دنیا کے ٹاپ کے لوگ بن رہے ہیں, لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو مالی ہے اس نے بھی کہا مفت میں لان بن جائے گا. کیسے؟ اس لان میں بیج ڈالو, بیج پر رولر پھیرو, اس پر روز پانی دو, روز اس کی کٹنگ کرو, روز اس کا خیال رکھو. تو یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا کیا لان ہوا؟ تمہارے گھر کا لان اس سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہو جائے گا کہ تمہارا دل کرے گا کہ ہر وقت اس لان میں بیٹھے. اب آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو پڑھتے ہیں وہ اس کی درو دیواروں سے تو نہیں عشق کرتے, اس کی ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے آکسفورڈ جاتے ہیں. تو کیا ہمارے ملک کی یونیورسٹیز میں کوئی ایسی یونیورسٹیاں ہیں جو اپنے سلیبس کے ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشن کو اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اچھے انسان بنا سکے, اچھے انسان تیار کر سکے, اچھے لوگ بنا سکے, اچھے لیڈر بنا سکے, اچھے ٹیکنالوجسٹ بنا سکے, اچھی سوچ پیدا کرنے والے لوگ پیدا کر سکے. اور جب اچھی سوچ ہماری یونیورسٹی نکال کر ملک میں پرووائڈ کریں گی, ہمارے ملک سے غربت بھی ختم ہوگی, ہمارے ملک سے یہ لوڈ شیڈنگ کے رولے ختم ہو جائیں گے اور ہم بہت ترقی کر جائیں گے.